ہم ایک بڑے ہی اہم اور تاریخی واقعہ سے اپنی بات شروع کرتے ہیں، خود کو دیکھنے کے لیے، خود کو سمجھنے کے لیے۔ امام محمد بن سعد رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 445۔ ایسے ہی امام ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق، ان دونوں کتابوں میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ دیگر جو اس مسئلہ پر، اس موضوع پر ہمیں کتب ملتی ہیں، یہ واقعہ ان میں بھی ہے۔ اسد الغابہ میں ایسے ہی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب لسان المیزان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام ابن سعد، جن کا نام محمد بن سعد ہے، الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 445 پہ ایک شخص کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے کعب بن ماتے، کعب الاحبار کے نام سے یہ مشہور ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ میں آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انہوں نے ملاقات کی، اسلام قبول کر لیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی راوی ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب سے روایت کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم کعب بن ماتے، کعب الاحبار، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ دور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، فوراً کعب سے آ کے ملاقات کی، آ کے کہنے لگے آپ کی عمر کافی ہے اور آپ کا علاقہ بھی مدینہ سے دور نہیں، میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک سوال ہے، وہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ما منعک ان تسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال میرا یہ ہے، آپ کی عمر بتاتی ہے کہ آپ اس وقت بھی موجود تھے، ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و شعور کے ساتھ، بصیرت و بصارت کے ساتھ، جب میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور میں بھی موجود تھے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ما منعک ان تسلم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ وجہ مجھے بتائیے، وہ سبب مجھے بتائیے جس نے آپ کو اسلام قبول کرنے نہیں دیا۔ تو کعب نے اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنی سرگزشت وہ کچھ اس طرح بتائی۔ کہتے ہیں کان ابی عالم، میرے والد بہت بڑے عالم تھے یہودیوں میں۔ وہ یہودیوں کی معروف کتابیں تورات، تالمود، فقہی کتاب، بہت بڑے ان کے عالم تھے۔ اور میرے اس والد نے کانا ابی عالمن، جو بہت بڑا عالم تھا، کتب کتابا لی، اس نے ایک میرے لیے کتاب لکھی، اور بڑی خوبصورت، بڑا لمبا عرصہ وقت پیریڈ لگا کے وہ کتاب لکھنے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، اخذ لی بحق الوالدی علی الولدی، جو والد ہونے کے اعتبار سے اس کا مجھ پر حق تھا، اس نے وہ حق استعمال کرتے ہوئے مجھے بٹھایا اور مجھ سے قسم لی۔ قسم کس بات پر لی ہے؟ قسم اس بات پر لی کہ اللہ افض الخاتمہ، کہ وہ جو کتابیں، اس کی جتنی بھی لائبریری تھی، جتنا بھی مکتبہ تھا، وہ سارا مکتبہ، ساری لائبریری کی کتب
اپنی آخری عمر میں میرے والد نے پیک کر دی، ان پر سٹیمپ مہر لگا دی، کہا اگر تو میرا بیٹا ہے اور مجھے اپنا باپ سمجھتا ہے تو میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں، عہد لیتا ہوں، قسم اور حلف لیتا ہوں کہ کبھی بھی تو اس پیکنگ کو کھولے گا نہیں، ان پیٹیوں کے تالے نہیں توڑے گا، ان کتابوں کو نہیں نکالے گا۔ میں نے تجھے بنیادی چیزیں پڑھا دی، سکھا دی، سمجھا دی، اچھی طرح تجھے میں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اب یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے ساری عمر، نبذہ، خلاصہ، نچوڑ، نتیجہ، گائیڈ، بہترین قسم کی میں نے تیرے لیے تیار کر دی۔ ساری تورات کے مسائل تجھے اس میں سے مل جائیں گے، فقہی مسائل سارے تجھے اس میں سے مل جائیں گے۔ کان ابی عالما وکتب لی کتابا، یہ والد نے کر دیا، عالم ہے والد، یہودیوں کا سکہ عالم ہے، پختہ راسخ عالم ہے، مضبوط علم والا عالم، اور بیٹا اس کو بھی پڑھایا ہے، بنیادی چیزیں پڑھا دی، اتنی موٹی کتاب اسے تیار کر کے دے دی۔ کہتے میں اپنے والد کی کتاب پڑھتا رہا، میرے کانوں میں آوازیں پڑتی، میں لوگوں کی باتیں سنتا کہ مدینہ میں ایک ہستی ایسی آئی ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا۔ میں سوچتا اپنی والد کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا، ساری کتاب میں نے دیکھتا، مجھے اس پوری کتاب میں اس نبی کا ذکر نہ ملتا۔ میں قرآن کی باتیں سنتا اپنی اس کتاب میں جو والد نے مجھے گائیڈ، خلاصہ، ہینڈ بک تیار کر کے دی تھی، اس میں مجھے کہیں ذکر نہ ملتا۔ میں اللہ کے آخری دین کی باتیں سنتا، لیکن میرے والد کی کتاب میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ فتوحات اسلام سنتا، میرے والد کی کتاب میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ میں سمجھتا میرے والد نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ یہی کیفیت ہم لوگوں کی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے علماء کی، مولویوں کی لکھی کتابیں، کوئی ہمیں کچھ بھی بتا دے کہ یہ سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے، تعامل صحابہ ہے، تعامل تابعین ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں سارا دین میرے اس مولوی کی کتاب میں۔ میں نے 60 سال کی عمر میں یہ مسئلہ سنا نہیں، میں نے یہ پڑھا نہیں۔ اگر انسان اس سوچ پہ ڈٹ جائے، حالت اس کی بھی یہی ہوتی ہے جو اس بندے کی ہوئی۔ کعب بن ماتے، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جلد 7 صفحہ 445 سے 46 تک پورا واقعہ ان کا نقل کیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں مجبور ہو گیا اس بات پہ کہ یا تو میرے والد کی کتاب سچی نہیں، یا یہ لوگ سچے نہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بات میں میرے دل میں خیال پیدا کیا، لعل اباک غیب عنک وکتمک من علمہ، کہ ہو سکتا ہے تیرے والد نے تجھ سے کچھ چیزیں چھپا لی ہوں، اپنا علم کچھ چھپا لیا ہو، اس کتاب میں نہ لکھا ہو، لہذا کچھ چیز کو پرکھنا چاہیے۔ اب میں نے اپنے والد کے صندوق توڑ ڈالے، اپنے والد کی پیٹیاں، ان کے تالے ہٹا دیے، والد کی مہریں لگی ہوئی اکھیڑ ڈالی، والد کی پیکنگ ساری کھول کے رکھ دی، کتابیں میں نے کھول لی، فضست الخاتمہ، مہریں اتارتے ہوئے کتاب میں نے کھول کے سب سے پہلے تورات، فوجدت صفت محمد وصفت امتہ، میں نے تورات میں پڑھا، مجھے شروع ہی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صفتیں بھی اپنی کتاب تورات میں ملی، اور ان کے ساتھ ان کی امت کی صفات بھی ملی۔ تب مجھے پتا چلا میرا والد غلط، میرے والد کی تحریر غلط، اس کی کتاب غلط، یہ بات سچ ہے۔ اس لیے مجھے اتنی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر کی وجہ سے اس سے گیا کیا ہے؟ شرف صحابیت اس سے رہ گیا، یہ شرف صحابیت کو نہیں پا سکا بندہ۔ کعب بن ماتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں اس نے اسلام قبول کیا۔ اسی اساس اور بنیاد پر، اسی وجہ سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال تھا، ما منعک ان تسلم فی عہد النبی و ابی بکر، کہ مجھے یہ بتا کہ تو نے اس دور میں اسلام قبول نہیں کیا۔ کہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہونے والا؟ ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جس قبیلے، جس برادری میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک عقیدہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ ایک انداز، ایک عمل موجود ہوتا ہے، اور ہم کہیں اسی طرح، اسی انداز سے بیٹھ جائیں کہ یہی سچ ہے جو میری برادری کرتی ہے، جو میرے والد کرتے ہیں، جو پاکستان کے اتنے لوگ کرنے والے ہیں۔ اگر یہ سوچ، تو یہ سوچ غلط بھی ہو جاتی ہے، یہ انسان کو محرومیوں کی طرف لے جاتی ہے، یہ سوچ انسان کو غلط منہج میں ڈال دیتی ہے، یہ سوچ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، اور یہی سوچ ہے
جو اس وقت ارض پاکستان کے باسیوں کی سوچ ہے، اسی انداز سے، اسی طریقہ سے کہ میلاد منایا جاتا ہے منائیں گے، جلوس نکالے جاتے ہیں نکالیں گے، ڈنڈے جھنڈے لگتے ہیں ہم بھی اٹھائیں گے، جھنڈیاں لگتی ہیں بازار سجتے ہم بھی کریں گے، سجاوٹ بناوٹ آرائش زیبائش چمک دمک جس انداز سے چلتی ہم بھی کریں گے۔ اللہ کے لیے کتابیں کھول کے دیکھو، اس کا بابا تو بند کر گیا تھا پیٹیوں میں کتابیں، ہمارا قرآن کھلا ہوا ہے، ہمارے نبی کی احادیث کھلی ہوئی ہے، ہمارے لیے صحابہ کی زندگیاں کھلی ہوئی، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کا طریقہ، اس کا دستور منشور عادت معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ مسلک پہلے اپناتا ہے، تحقیق بعد میں کرتا ہے، نہ پھر وہ کسی کی مانتا ہے نہ سنتا ہے، نہ تحقیق کرتا ہے نہ ریسرچ کرتا ہے۔ حق یہ ہے مسلمان کا کہ وہ دلائل پہلے دیکھے، موقف بعد میں بنائے، مسلک بعد میں اختیار کرے، پہلے دلائل دیکھے۔ جب انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے پھر اسے دلائل ملتے نہیں، وہ دلائل بنا لیتا ہے، جو بات نہ بھی بنتی ہو اسے بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب پیدا ہوتے ہیں ہم جس گھر میں دیکھتے ہیں باپ دادا اباؤ اجداد نانا یہ سارے بزرگ ایک ہی کام کرتے نظر آتے ہیں، ہم بھی اسی ڈگر پر، اسی راستے پر، اسی ٹریک پر، اسی پٹری پر، اسی ڈنڈی پر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ جب دلائل کی بات آتی ہے، دلائل ہمیں قرآن کی آیتوں سے نہیں ملتے، دلائل نبی کی حدیث سے نہیں ملتے، دلائل نبی کے صحابہ سے نہیں ملتے، پھر نعوذ باللہ من ذالک دلیل ہمیں کافروں سے لینی